الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سے میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پہ درود شریف کی کثرت کرے گا۔ درود شریف وہ آب حیات ہے کہ جس کو یہ آب حیات مل گئی تو اس پہ دنیا کی ہزاروں آب حیات قربان کی جا سکتی ہیں۔ دنیا کے اندر اگر کسی کو آب حیات مل جائے اور وہ اس کو پی لے تو چاہے وہ 1000 سال زندہ رہے، 2000 سال رہے، 10,000 سال زندہ رہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک نہ ایک دن اس کی زندگی ختم ہو جانی ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ چاہے وہ 1000 سال زندگی گزارے، 2000 سال گزارے، 3000 سال گزارے، تو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس کو طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، گدلی زندگی ہوگی۔ تو یہ ایک ایسی دنیا کی جو آب حیات ہے۔ لیکن جو درود شریف کی آب حیات ہے، جس کو یہ مل گئی اور اس نے درود شریف کی آب حیات کو پی لیا، تو اس درود شریف کی آب حیات پینے کے بعد جو اس کو زندگی ملے گی، ایسی زندگی ملے گی کہ ہمیشہ چین ہی چین ہوگا، سکون ہی سکون ہوگا، آرام ہی آرام ہوگا، ہر طرح کی مصیبتوں سے، ہر طرح کی پریشانیوں سے پاک ہوگا، اور وہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی، ختم بھی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہر بندہ ایک نت نئی مصیبت کے اندر مبتلا ہے، پریشان ہے، آزمائش کے اندر پھنسا ہوا ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس کا سبب کیا ہے، یہ پریشانیاں کیوں آتی ہیں، یہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں۔ تو اس کے پہلا سبب تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے اندر فضول خواہشات کو پالا ہوا ہے اور ان کو پورا کرنے میں ہم لگے ہوئے ہیں، اور جو ہماری وہ خواہشات پوری نہیں ہوتی۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو چھوڑ دیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ زندگی کو، یعنی جو جس طریقہ کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی گزاری، ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ تو اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن مبارک کو پکڑے رکھیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، تو ہمیں ان پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں سمجھنے کے لیے۔ ویسے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس سے اعلیٰ و ارفع ہے، بہت بڑی شان والی ذات ہے، لیکن سمجھانے کے لیے ایک مثال دے دیتا ہوں۔ دنیا کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو آٹا پیسنے والی چکی ہوتی ہے، چاہے وہ ہاتھ سے پیسنے والی چکی ہو، چاہے وہ مشینری کے ذریعے پیسنے والی چکی ہو، تو دونوں چکیوں کا ایک مرکز ہوتا ہے، اس کے وہاں مرکز پہ ایک کلی لگی ہوتی ہے جہاں سے دانے ڈالے جاتے ہیں۔ تو جو ہاتھ والی چکی ہے اس پہ آپ اندازہ لگا لیں، تجربہ کر لیں، دیکھ لیں کہ جہاں سے دانے ڈالے جاتے ہیں، جو کلی ہے، جو دانے اس کلی کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا، ان کو نہ ہی کچھ پتھروں کا خوف ہوتا ہے، نہ ہی وہ پیسے جاتے ہیں، بلکہ وہ صحیح سالم ہوتے ہیں۔ لیکن جو اس کلی سے ہٹ جاتے ہیں، سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں، وہ پتھروں کی نظر ہو جاتے ہیں، وہ نیست و نابود ہو جاتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں، پیس دیے جاتے ہیں۔ یہی معاملہ انسان کا ہے کہ اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن مبارک کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو پکڑے رکھیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، تو ہمیں پھر ان مصیبتوں، ان پریشانیوں کی کوئی ہمیں خوف نہیں ہوگا، نہ ہی یہ پریشانیاں ہمارے قریب آئیں گی۔ لیکن جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو چھوڑ کر دور چلے جائیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو چھوڑ کر دور چلے جائیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ کر دور چلے جائیں گے، تو پھر ہمارا حساب بھی اسی طرح ہوگا جیسا کہ ان دانوں کا ہوتا ہے کہ وہ دانے پتھروں کی نظر ہو جاتے ہیں، پیس دیے جاتے ہیں۔ تو جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہوں گے تو پھر پریشانیاں چاروں طرف سے ہمیں گھیر لیں گی، چاروں طرف سے ہمیں مصیبتیں، ادھر دیکھیں گے مصیبت، ادھر دیکھیں گے مصیبت، ہر طرف مصیبت ہی مصیبت ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ بندوں میں سے میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پہ درود شریف کی کثرت کرے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ درود کون سا پڑھیں؟ تو درود کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے چھوٹا درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھ لیں، درود ابراہیمی سب سے افضل ہے، اور دوسرا ہے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔
اس کے علاوہ اور جتنے بھی درود شریف کی اقسام ہیں ان میں سے کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، تو کسی بھی درود شریف کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے۔